نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل ایک دوست کا مجھے فون آیا اور اس نے مجھے کہا مفتی صاحب میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں برے خیالات آتے ہیں اور شیطان حاوی ہو جاتا ہے، مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی دنیا کا ایک اصول ہے کہ چور اس گھر کے اندر آتا ہے جس گھر میں کوئی ساز و سامان ہو، لہذا جس دل میں ایمان ہوگا شیطان وہاں ضرور داخل ہوگا۔ اس نے پھر مجھے کہا حضرت کیا شیطان نماز میں آ سکتا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہاں روایات کے اندر آتا ہے کہ خنزرب ایک شیطان ہے جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ پاک نے شیطان کو اتنی وسعت کس وجہ سے دی؟ وجہ یہ تھی، اس شیطان نے جب جنت سے نکالا جانے لگا تو اللہ سے کہا تھا یا اللہ پاک آپ پوری مخلوق بنا رہے ہیں، دنیا بنا رہے ہیں اور میں اکیلا ہوں گا، لہٰذا اللہ پاک نے اس کی رفیق اس کے ساتھ بنا دی ہے اور فرمایا جو انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو پیدائش سے بڑا ہوتا ہے اس کو قرین کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے نقید لہو شیطان فہو لہو قرین، یہ انسان کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ تو شیطان جو ہے یہ ازل سے انسان کا دشمن ہے، ابد تک رہے گا اور انسان کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا رہے گا، اور اس نے یہ ایک اپنا ایم بنا لیا ہے، مقصد بنا لیا ہے کہ انسان کو جہنم میں داخل کرا کے چھوڑے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے، اگر انسان کے ساتھ فرشتے حفاظت کے لیے نہ ہوتے تو یہ انسان کی بوٹیاں نوچ کے نکال لیتا۔ تو یہ خنزرب شیطان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طرح انسان کے دل کے اوپر کہتے ہیں ایک شیطان ہوتا ہے جس کو وسواس کہتے ہیں، یہ دل کے بائیں جانب بیٹھتا ہے، اور دائیں جانب ایک فرشتہ بیٹھتا ہے جس کو ملہم کہتے ہیں۔ وسواس کا کام دل کے اندر وسوسے ڈالنا اور لوگوں کو برے کاموں کی طرف مائل کرنا، اور ملہم کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو برے کام سے روکے۔ ہمارے دل کے دائیں جانب وسواس بیٹھتا ہے، یہ وہ شیطان ہے جو انسان کے دل میں وسوسوں کو ڈالتا ہے، اور بائیں جانب جو بیٹھتا ہے وہ فرشتہ ہے، اس فرشتوں کو ملہم کہتے ہیں۔ ملہم کا کام ہے کہ دل کے اندر خیر کی باتوں کو ڈالتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ ضمیر کی آواز ہے، تو یہ ملہم کی آواز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو بالکل مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ساتھ فرشتوں کو بھی لگا دیا کہ جو فرشتے اس کی رہنمائی گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر نماز کے اندر ایسے خیالات آنا شروع ہو جائیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، اپنی نماز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ جب ہم نماز کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ پاک کا دھیان نصیب ہوگا اور اللہ پاک ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔